محترم بزرگوں، دوستوں، میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے۔ یہ دنیا ہر مومن کے لیے ایک گزرگاہ ہے، مسافر خانہ ہے۔ اصل منزل ہماری آخرت ہے، اور اس دنیا میں آنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور جنت کا دائمی ٹھکانے کا حصول ہے۔ جو انسان اس مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اور فرشتوں کی نظر میں سچ معنی میں کامیاب ہے۔ اور جو آدمی اس دنیا کو اپنا اصلی ٹھکانہ سمجھ کر غفلت اور لاپرواہی کا شکار ہو جاتا ہے تو پھر وہ دنیا اور آخرت میں ناکام ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گزشتہ یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر مومن کو اس دنیا میں ہمیشہ 6 غم ہوتے ہیں۔ غم کا مطلب یہ ہے کہ اس کو 6 فکریں ہمیشہ دامنگیر رہتی ہیں، اور وہ کوشش کرتا رہتا ہے کہ میں ان 6 فکروں میں کامیاب ہو جاؤں اور ان 6 کاموں میں مجھ سے بالکل بھی غفلت نہ ہو۔ اور یہ اسی مومن کو یہ غم ہوتے ہیں یا یہ فکریں ہوتی ہیں جو واقعی اس بات کا طلبگار ہوتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشے پر کھرا اتر سکوں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت مجھے نصیب ہو جائے۔ کہ جو آدمی اس بات کو سامنے رکھے گا تو پھر اسے ان 6 چیزوں کی فکریں لاحق ہوں گی۔ ان میں سے گزشتہ ایک بات ذکر کی گئی تھی کہ وہ ہر وقت یہ سوچتا رہتا ہے کہ کہیں میرے اہل و عیال یعنی میری بیوی اور میرے بچے مجھے اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، وہ مجھے شریعت کے خلاف کاموں پر نہ ابھاریں۔ تو ہر وقت آدمی یہ سوچتا رہتا ہے۔ اس کے بارے میں تفصیل سے گزشتہ ہفتے بات کی گئی تھی۔ دوسری بات جس بارے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ یہ ہے کہ مومن آدمی کو ہر وقت یہ فکر لاحق رہتی ہے کہ دنیا آخرت سے غافل نہ کر دے۔ دنیا کے بارے میں بھی مختصراً ذکر کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیاوی زندگی سوائے مختصر سے سامان کے کچھ نہیں۔ دنیاوی زندگی کھیل تماشا ہے، چند دنوں کا یہ اجالا ہے اور پھر اندھیری رات ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ غَافِلُونَ، کہ یہ لوگ دنیاوی ظاہری چمک دمک کو دیکھ کر اس سے متاثر ہیں اور یہ اسی کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں اور آخرت سے غافل ہیں۔ بہت مشہور مقولہ ہے احذروا الدنیا فإنها أسحر من هاروت وماروت، کہ دنیا سے بچو اس لیے کہ دنیا ایک ایسی جادوگرنی ہے کہ جس کا جادو ہاروت اور ماروت نامی فرشتوں کے جادو سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ ان دونوں فرشتوں کا تذکرہ قرآن کریم میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خاص مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا تھا۔ جس زمانے میں جادو کا بہت زیادہ رواج تھا، لوگ معجزے میں اور جادو میں فرق نہیں کر پا رہے تھے، وہ جادو کو ہی معجزہ سمجھ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کے درمیان فرق ثابت ہو جائے، قائم ہو جائے، اس مقصد کے لیے انہوں نے ان کو بھیجا تھا۔ یہ بار بار نصیحتیں بھی کرا کرتے تھے۔ جب لوگ ان سے جادو سیکھتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ اس جادو کو کسی کے خلاف استعمال مت کرنا، یا برے ارادوں اور غلط مقصد سے اس جادو کو استعمال نہ کرنا۔ یہ نصیحتیں فرمایا کرتے تھے۔ مستقل ان کی تاریخ ہے، پہلے بارے میں ان کا تذکرہ ہے وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ۔ تو اس مقولے کے ذریعے سے اس بات کی ہمیں نصیحت کی گئی ہے کہ یہ دنیا ایک ایسی جادوگرنی ہے کہ یہ جب کسی پر طاری ہو جاتی ہے تو پھر آدمی غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ حضرت ابھی 2 فرشتوں کا ذکر کیا گیا۔ ان کے زمانے میں تو خاص طور سے لوگ میاں بیوی کے درمیان دراڑ ڈالنے کے لیے، دونوں کے درمیان جدائی پیدا کرنے کے لیے جادو کا استعمال کرتے تھے۔ اور یہ دنیا یہ ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان جدائی ڈال دیتی ہے۔ اگر انسان آخرت سے غافل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی مرضی پر عمل نہ کرے تو پھر گویا انسان دن بدن اللہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں ارشاد فرمایا تھا الدنیا حلوۃ خضرہ وان اللہ مستخلفکم فیہا فینظر کیف تعملون فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، کہ یہ دنیا بڑی میٹھی ہے اور بڑی ہی ہری اور سرسبز و شاداب ہے۔ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی طرف انسان کا دل مائل ہوتا ہے، انسان کا جی چاہتا ہے میٹھا کھانے کے بعد تو جی چاہتا ہی ہے۔ اس کے علاوہ مختلف اوقات میں ہم لوگ میٹھا کھانے کے عادی ہوتے ہیں اور پسند کرتے ہیں کہ میٹھا ملتا رہے تاکہ زبان میٹھی رہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا بھی میٹھی ہے کہ جب انسان اس میں رہتا ہے تو اس کا عادی ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات اس دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کا اس قدر بڑا طلبگار ہو جاتا ہے کہ پھر وہ حلال و حرام کی تمیز بھی نہیں کرتا، کھانے اور پینے میں، کمانے میں حلال اور حرام کی تمیز نہیں کر پاتا، صحبت میں وہ اس کا فرق نہیں کر پاتا اور اس کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حضور نے دوسری بات جو ارشاد فرمائی کہ یہ دنیا سرسبز و شاداب ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ہر انسان کا جی چاہتا ہے کہ وہ ہری بھری دنیا میں رہے، اس لیے لوگ شہروں کی بھیڑ بھاڑ والی دنیا سے نکل کر کچھ دن ایسے گزارنا چاہتے ہیں کہ جہاں چاروں طرف سرسبز و شادابی ہو۔ لوگ ہل اسٹیشن جاتے ہیں، لوگ ان مقامات کا رخ کرتے ہیں جہاں کا موسم نہایت خوشگوار ہوتا ہے، چاروں طرف گرینری ہوتی ہے، تو انسان کی طبیعت اس طرف مائل ہوتی ہے۔ ایسے ہی دنیا کی بھی مثال ہے کہ اس دنیا میں چاروں طرف چمک دمک ہے، ہم دیکھتے ہیں گاڑیوں میں تیز رفتاری ہے اور چاروں طرف رنگینیاں ہیں، تو ان چیزوں میں بسا اوقات آدمی پھنس کر رہ جاتا ہے اور اللہ کو ناراض کر بیٹھتا ہے۔ لیکن حضور نے متنبہ کر دیا فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، کہ تم اس دنیا کے فتنے کا شکار مت ہو جانا۔ ان تمام تر چیزوں کو سمجھتے ہوئے ہمیں کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے دنیا میں رہنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت اہم بات ارشاد فرمائی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کسی آدمی کو مال سے بھری ہوئی دو وادیاں مل جائیں، وادیاں ہم سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں، پہاڑوں کے درمیان جو کھائی ہوتی ہے اس کو وادی کہا جاتا ہے، جو فاصلہ ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ کسی انسان کو دو وادیاں بھی مال سے بھری ہوئی مل جائیں تو پھر بھی وہ تیسرے کی تمنا کرے گا، یہاں تک کہ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، انسان کے ذہن و دماغ میں مال کی خواہش انگڑائی لیتی رہتی ہے، تو یاد رکھو انسان کے پیٹ کو سوائے قبر کی مٹی کے کوئی نہیں بھر سکتا۔ اور یہ مال کی ایک عجیب خاص کشش ہے کہ جتنا بڑھتا ہے اس کی خواہش بڑھتی رہتی ہے، لیکن ایک مومن ہمیشہ اس بات کو لے کر فکر مند رہتا ہے کہ کہیں مال اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ نہ بن جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مال کی وجہ سے میں گناہ میں مبتلا ہو جاؤں۔ بہت سارے گناہ ہیں اور جرائم ہیں جو صرف مال سے متعلق ہیں۔ دنیا میں ہزاروں قتل ہوتے ہیں جن میں بنیادی سبب مال اور دنیا ہوتی ہے۔ دنیا میں ہزاروں رشتے ٹوٹتے ہیں، بھائی بھائی سے بات نہیں کرتا، میاں بیوی کے درمیان جھگڑے ہو جاتے ہیں، قریبی رشتہ داریاں قطع تعلق کا شکار ہو جاتی ہیں، تو ان میں بنیادی سبب اگر تلاش کیا جائے تو وہ یہی ہوتا ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بھی ہمیں متنبہ فرمایا۔ دنیا کس طرح انسان کو دھوکہ دیتی ہے، اس کے لیے کئی مثالیں ہیں جو تفصیل طلب موضوع ہے۔ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے ہیں، ماضی قریب میں جن کا انتقال ہوا، انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ ان کی ایک 85 سالہ بوڑھے آدمی سے ملاقات ہوئی اور وہ فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ بزرگ صاحب اب نمازوں کا اہتمام کیا کرو، تلاوت قرآن کا اہتمام کیا کرو۔ تو وہ کہنے لگے کہ پیر صاحب آپ میرے لیے دعا فرما دیں کہ میرے جو گھٹنوں میں درد کی شکایت ہے کہ گھٹنوں کا درد ختم ہو جائے تو پھر میں نماز شروع کروں۔ اب ذرا ہم غور کریں کہ 85 سال اس آدمی کی عمر ہے، وہ اس انتظار میں بیٹھا ہوا ہے 85 سال کے بڑھاپے میں کہ میرے گھٹنوں کا درد ٹھیک ہوگا تو میں نماز شروع کروں۔ اس کو سوائے دنیاوی دھوکے کے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ آج کل تو جوانوں کے گھٹنے جواب دے رہے ہیں، تو 85 سال کی عمر میں آدمی کس صحت کا انتظار کر رہا ہے کہ میرے گھٹنوں کا درد ٹھیک ہوگا تو میں نماز شروع کروں گا۔
حالانکہ نماز جیسی اہم ترین عبادت کسی بھی لمحے معاف نہیں ہے. صحت میں، بیماری میں، بڑھاپے میں، جوانی میں تو آدمی انتظار کر رہا ہے اور شیطان اسے گویا پٹی پڑھا رہا ہے کہ میرا گھٹنوں کا درد ٹھیک ہوگا تو میں نماز شروع کروں گا. اسی طرح انہوں نے ایک واقعہ اور بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ میری ایک ریٹائرڈ بیوروکریٹ سے ملاقات ہوئی. وہ سیکرٹری لیول کے آدمی تھے، ریٹائرمنٹ کی زندگی جی رہے تھے. عام طور سے یہی بات ہمارے یہاں دیکھی بھی جاتی ہے کہ جب آدمی ریٹائرمنٹ لے لیتا ہے یا اس کا وقت وہاں تک پہنچ جاتا ہے تو پھر آدمی اب بچوں کو کھلاتا ہے، اپنے پوتوں کو، نواسوں کو کھلاتا ہے. کوئی ایسی خاص سرگرمی ایکٹیویٹی وہ انجام نہیں دیتا کہ جس میں کوئی بہت اہم اور ضروری مشغولیت ہو، الا یہ کہ کوئی آدمی اتنا متفکر ہو. بہت سارے لوگ ایسے بھی دردمند دیکھے گئے دین کے کہ جو ریٹائر ہو گئے تو انہوں نے بہت بڑا بیڑا اٹھایا دین کی خدمت کرنے کا. بہت سارے ساتھی لمبے لمبے وقتوں کے لیے جماعتوں میں لگے. بعض ساتھیوں نے محلے کی سطح پر دین کی بیداری کا اہتمام فرمایا. لیکن بعض لوگ یہ ہے کہ اب ہم ریٹائر ہو گئے، بس اب ہمیں گھر میں رہنا ہے اور یہ گھریلو جو خدمات ہیں وہ انجام دینی ہے. تو ان کی ایک ریٹائرڈ بیوروکریٹ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے اس کو بھی یہی نصیحت کی کہ اب آپ بالکل فری ہیں، کوئی مشغولیت نہیں ہے، کہیں ڈیوٹی پر نہیں جانا ہے، تو اب آپ اپنی زندگی میں نماز کا آغاز کر دو. یہ آخری وقت ہے، اپنی بقیہ جو چھوٹی ہوئی نمازیں ہیں ان کو بھی ادا کرو اور مستقل وقت کے نمازی ہو جاؤ اور تلاوت قرآن کا اہتمام کرو. تو اس آدمی نے جو جواب دیا اس جواب میں بڑی عبرت کا سامان ہے. انہوں نے کہا کہ پیر صاحب، میں نے اپنے آپ سے یہ عہد کیا ہے، میں نے اپنے آپ سے یہ ارادہ کیا ہے کہ میرا جو یہ پوتا ہے جب یہ حافظ ہو جائے گا اور یہ جب امامت کرائے گا تو میں اس کی امامت میں نماز شروع کروں گا. اب ذرا ہم غور کریں، ایک ریٹائرمنٹ آدمی ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا یہ پوتا جب حافظ قرآن ہو جائے گا اور جب یہ امامت شروع کرے گا تو میں اس کی امامت میں نماز پڑھوں گا. کیا گارنٹی ہے کہ یہ بچہ بڑا ہوگا بھی نہیں؟ کیا گارنٹی ہے کہ حافظ قرآن بنے گا بھی یا نہیں؟ کیا اس بات کی ضمانت دی جا سکتی ہے کہ امامت کرائے گا بھی یا نہیں؟ لیکن ایک سیکرٹری لیول کے آدمی کی دین کے بارے میں مت مانی گئی کہ وہ یہی خواب دیکھ رہا ہے اور یہ خود بوڑھا آدمی زندہ بھی رہے گا یا نہیں رہے گا. تو یہ سب وہ دنیاوی دھوکے ہیں جو انسان کو اسی ادھیڑ بن میں لگائے رکھتے ہیں اور انسان نیک اعمال سے محروم ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں ایک عجیب تصور ہے، بہت سی مرتبہ کہتے ہوئے بھی سنا گیا اور ایک عام ہمارے یہاں یہ بات مشہور بھی ہے. بہت سارے لوگ وہ اپنی زندگی میں حج کا فریضہ اگر ان پر فرض ہو، اللہ تعالیٰ نے کو صاحب حیثیت ہونے کے ساتھ ساتھ انہیں توفیق بھی دی ہو، تو وہ اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ جب میں دنیا کے تمام تر کاموں سے فارغ ہو جاؤں گا پھر میں حج کے لیے جاؤں گا. حالانکہ حج اس پر جوانی سے فرض ہے، جوانی سے اس آدمی پر حج فرض ہے اور وہ یہ خواب دیکھ رہا ہے کہ جب میرا اپنا گھر ہو جائے گا، جب میرے بچوں کی شادیاں ہو جائیں گی اور جب میرا ایک اچھا لائف سیٹلمنٹ ہو جائے گا اس کے بعد میں پھر حج کی طرف توجہ دوں گا اور حج کرنے جاؤں گا. تو یہ بھی ایک ایسا ہی دنیاوی خیال ہے کہ جس کی شریعت میں کوئی توجیہ نہیں ہے، اس کو ویلڈ ریزن نہیں بنایا جا سکتا. شریعت کی نظر میں کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آدمی بڑھاپے تک پہنچے گا بھی یا نہیں، اور آج اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا ہے یہ مال کل باقی رہے گا بھی یا نہیں. تو یہ بھی دنیاوی دھوکہ ہے. اسی طرح کئی لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ آج تک بوڑھے ہو گئے، ان کے پاؤں قبر کے قریب تک پہنچ گئے ہیں، لیکن وہ ابھی بھی یہ باتیں کہتے سنتے گئے کہ ہم اپنے چہرے کو سنت سے اس وقت سجائیں گے جب ہم حج کر کے آ جائیں گے، جب ہم حج کر کے آ جائیں گے تب ہم داڑھی رکھیں گے. تو یہ بھی ایک ایسا ہی خیال ہے کہ جس کی کوئی توجیہ نہیں کی جا سکتی ہے. تو بہرحال یہ اس طرح کی کچھ باتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان دنیاوی باتوں میں مشغول رہ کر آخرت سے غافل ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مرضیات کا خیال نہیں رہ پاتا ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات ارشاد فرمائی کہ جو آدمی پکا سچا مومن ہوگا وہ ہر وقت اس فکر میں رہے گا کہ کہیں دنیا مجھے آخرت سے غافل نہ کر دے. میں کسی بھی کام میں مشغول ہوں، میں کہیں بھی ہوں، بچوں کے درمیان کے دکان مکان کھیت کھلیان کاروبار میدان کہیں بھی ہوں، کہیں دنیا مجھے آخرت سے غافل نہ کر دے. بہت سارے ہمارے ساتھی ایسے ہیں کہ ماشاءاللہ وہ 5 وقت نمازی ہیں
وہ تہجد تک کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن ابھی تک وہ اس سنت سے محروم ہیں، تو یہ بڑی محرومی کی بات ہے۔ یہ تمام نبیوں کی سنت ہے، تمام تر صحابہ اس کی پابندی کیا کرتے تھے، تو آخر ہمارے پاس وہ کون سی وجہ ہے کہ جس وجہ سے ابھی تک ہم محروم ہیں؟ جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہماری کوشش اور ہر لمحہ یہ خواہش ہونی چاہیے کہ میرا پورا چہرہ حلیہ سب کچھ وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا کے مطابق ہو۔ تو اب جب ہم دنیا میں رہتے ہیں تو سوال تو بنتا ہے کہ دنیا میں پھر رہنا کس طرح ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسئلہ بھی حل فرما دیا۔ آپ نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب و عابر سبیل، کہ دنیا میں اس طرح رہنا ہے جس طرح مسافر رہتا ہے۔ ہم روزانہ سفر کرتے ہیں، آفسوں کا، رشتہ داروں کے گھروں کا، اپنی جائے ملازمت کا، تو ہم مختصر سا ذات راہ سفر کا سامان لیتے ہیں اور واپس اپنی منزل کی تلاش میں آ جاتے ہیں۔ ہم پورے کٹڑے نہیں باندھتے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ میرا چند گھنٹے کا سفر ہے، تو دنیا بھی ہماری یہ چند سالوں کی ہے، کب اس کا اختتام ہو جائے اس کا کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسری بات ارشاد فرمائی کہ جو ہر وقت مومن کو دامنگیر رہتی ہے، وہ یہ سوچتا رہتا ہے کہ کہیں شیطان میرے اعمال کو خراب نہ کر دے۔ شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اس کو دشمن بنا کے رکھو، شیطان کی چالوں کا شکار ہو کر اس کی یاری اور دوستی نہ نبھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کی دشمنی پر اللہ نے مہر تصدیق سبز کر دی ہو، پھر اب ہم کیوں کر اس کے جال کا شکار ہو جائیں؟ اور یہ شیطان کو ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے جو کہا تھا اس کو قرآن کریم میں نقل کیا گیا ہے۔ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، کہ میں تیرے بندوں کو آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے، نیچے سے، دائیں بائیں سے بھٹکاؤں گا، اور میں ہر طریقے سے ان کو راہ حق سے پھیرنے کی کوشش کروں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، شیطان کہہ رہا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تو دیکھے گا کہ تیرے اکثر بندے ناشکرے ہوں گے۔ تو اگر ہم اعمال کو خراب کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہم شیطان کا ساتھ دے رہے ہیں، اور شیطان کے 3 ہتھ کنڈے بڑے مشہور ہیں کہ جن کے ذریعے سے وہ انسان کے اعمال کو خراب کرتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ ہر وقت انسان کے ذہن و دماغ میں یہ وسوسہ ڈالتا رہتا ہے کہ ابھی بہت عمر پڑی ہے، ابھی تو جوانی ہی ہے، ابھی بہت عمر ہے، بعد میں اعمال کر لیں گے۔ یہ ایک ایسا خطرناک شیطانی جال ہے کہ جس میں ہم جیسے لوگ ہر وقت پھنستے رہتے ہیں اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر اعمال صالحہ سے دور رہتے ہیں۔ انسان سوچتا ہے کہ جب رمضان آئے گا تب قرآن کریم کی تلاوت شروع کروں گا، انسان سوچتا ہے کہ جب نیا سال شروع ہوگا تو میں ایک نیا ریولیوشن لوں گا اور پھر نماز شروع کروں گا، انسان سوچتا ہے کہ جب تھوڑا لمبا عرصے کے بعد موقع ملے گا تب توبہ کروں گا۔ تو یہ جو اعمال میں دیری اور تاخیر ہو رہی ہے یہ بھی شیطانی جال کا ایک بہت بڑا ہتھکنڈا ہے۔ اسی طرح شیطان کا جو دوسرا حربہ ہے وہ یہ ہے کہ شیطان ہر وقت اعمال میں ہمیں وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ اگر اعمال کی توفیق مل بھی جاتی ہے تو پھر شیطان کوشش کرتا ہے کہ میں اس کو اعمال اس طرح نہ کرنے دوں کہ جس سے خشوع و خضوع پیدا ہو جائے، نماز میں عمل میں جان پیدا ہو جائے۔ تو انسان کوشش کرتا ہے کہ میں اپنا حصہ ڈال دوں۔ مثال کے طور پر آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو شیطان کچوکے لگاتا رہے گا، ہمیں اپنے دکان اور کاروبار میں گھماتا پھر رہے گا۔ ہم یہاں ہیں اور ہمارا ذہن و دماغ بھی بچوں میں ہے۔ ہم اگر نماز پڑھنے لگے تو شیطان وسوسہ ڈالے گا کہ تم تو پکے سچے نمازی حاجی ہو گئے، تو انسان دوسروں کو ہی حقیق سمجھنے لگے گا۔ تو یہ وہ انسان کو اگر اللہ تعالیٰ نے صدقات کی توفیق دی ہے تو انسان کو شیطان کے باور کرانے کی کوشش کرے گا کہ تم تو بہت دینے والے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، کہ تم دوسروں کو تکلیف پہنچا کر اور احسان جتلا کر اپنے صدقات و خیرات کو بیکار نہ کرو۔ تو اس شیطان ہر وقت اس طرح کی کوششوں میں لگا رہتا ہے کہ وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ کسی انسان نے وضو کر لیا، وہ یہی وسوسے ڈال رہا ہے شیطان کہ تمہارا وضو ہوا ہے، تمہارا یہاں کا حصہ سوکھ گیا ہوگا، پتہ نہیں یہاں پانی گیا کہ نہیں گیا، کہ تمہارا پاؤں نہ رہ گیا، حالانکہ انسان اچھی طرح وضو کر چکا ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے بہت سی مرتبہ وسوسے یہ شیطانی ہتھکنڈوں کے چال کا حصہ ہوتے ہیں اور انسان بہک جاتا ہے۔ تیسرا عمل
جو شیطان کرتا ہے اور حربہ اختیار کرتا ہے وہ ہے اعمال کو ضائع کر دینے والا۔ پہلے تو یہ تھا کہ اعمال کی توفیق نہیں مل رہی تھی، دیری ہو رہی تھی۔ دوسرا یہ کہ جب عمل کی توفیق مل گئی تو پھر عمل کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ اگر اچھی طرح عمل ہو بھی گیا تو اب اعمال کو ضائع کرنے میں لگا دیتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، اور جب انسان گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے تو گویا ہمارے جو نیک اعمال ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ جس طرح ان الحسنات یذہبن السیئات، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھے کام برے کاموں کو مٹا دیتے ہیں، ایسے ہی برے کام بھی ہمارے نیک اور اچھے کاموں پر قلم پھیر دیتے ہیں۔ تو یہ بھی شیطانی شاذ کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چوتھی بات جو ارشاد فرمائی کہ ہر وقت ایک سچے پکے مومن کو فکر لگی رہتی ہے، وہ ہے کرامن کاتبین نافرمانی نہ لکھیں۔ اگر بشری تقاضے اور انسانی وجہ سے کسی انسان سے کوئی گناہ ہو ہی جائے تو اب ہمیں یہ فکر ہو جانی چاہیے کہ جب تک میں اس گناہ کو اپنے کھاتے سے نہ مٹوا دوں، جو سیاہ دھبا لگ گیا ہے اسے ختم نہ کرا دوں، تو میں فوراً توبہ کروں گا۔ کرامن کاتبین، اللہ تعالیٰ نے جو دو فرشتے مقرر فرمائے ہیں، ہر انسان کے ساتھ ایک برے اعمال لکھتا ہے، ایک اچھے اعمال لکھتا ہے۔ جو آدمی نیک اعمال کرتا ہے تو اس کا فرشتہ تو فوراً وہ نیک عمل لکھ لیتا ہے، لیکن گناہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کو یہ کہا ہے کہ بھائی فوراً نہ لکھا جائے تو مہلت ملتی ہے۔ اگر انسان توبہ کر لیتا ہے تو وہ گویا نہ لکھا ہی نہیں جاتا ہے۔ تو جو مومن ہوگا اس کے ذہن و دماغ میں فکر ہوگی، تو اگر گناہ ہو بھی جائے گا، بد نظری ہو گئی، خدا نہ خواستہ غیر محرم پر نظر پڑ گئی، ہمارے دل میں برے خیالات پیدا ہو گئے اور بہت سارے گناہوں کی قسمیں ہیں، تو فوراً ہم کوشش کریں گے کہ اس گناہ کو ختم کرا لیں۔ کسی کا تعلق گناہ کا تعلق حقوق العباد سے، تو ہم کوشش کریں گے کہ فلاں بندے سے ہم اپنے گناہ کو معاف کروا لیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں۔ تو یہ فکر دامنگیر رہنی چاہیے۔ پانچویں چیز جو ایک تفصیل طلب موضوع ہے، مختصر یہ ہے کہ ایک سچے پکے مومن کی یہ فکر ہوتی ہے کہ میری موت غفلت میں نہ آ جائے۔ ایک تو یہ ہے کہ موت کا وقت مقرر نہیں ہے، اور پھر دوسرا کس حالت میں موت آئے گی یہ بھی کسی کو پتہ نہیں ہے۔ انسان بیٹھے بیٹھے مر جاتا ہے۔ اس طرح کی ویڈیوز ہم دیکھتے رہتے ہیں، کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اپنے آفس میں، تھوڑی دیر میں پیچھے کو ہو گیا، مر گیا۔ انسان اپنی چارپائی پر لیٹا ہوا تھا، نیچے گرا، مر گیا۔ بہت سارے ایسے کیسز ہیں کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے موت کا آنا، لیکن موت کا جو فرشتہ ہے یا موت کا جو نظام ہے اللہ تعالیٰ نے کچھ اسی طرح رکھا ہے۔ جو سچا پکا مومن ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ میری نماز اس حال میں ہے کہ میں عبادت خداوندی میں مشغول ہوں، میری زبان پر ذکر خداوندی جاری ہو، میں سجدے میں ہوں، میں مکہ میں ہوں، میں مدینہ میں ہوں۔ نیک انسان کی خواہش ہوتی ہے، اور اگر یہ خواہش نہیں ہے تو گویا ہم غفلت کا شکار ہیں اور گانے سنتے ہوئے موت آ جائے گی۔ کتنی مرتبہ ہمارے نوجوان ساتھی تیز رفتار گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، زور سے گانے بج رہے ہوتے ہیں، اور کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے اور آدمی موت کے حوالے سے ہو جاتا ہے، تو یہ بدترین موت ہے۔ اسی طرح انسان خودکشی کر لے تو یہ بدترین موت ہے۔ انسان جس طرح اپنے آپ کو ہلاک کرے گا، خودکشی کرے گا، سوسائڈ کرے گا، قیامت تک اسی طرح اپنے آپ کو ہلاک کرتا رہے گا، تو یہ بدترین موت ہے۔ تو اچھی موت کی طلب اور بری موت سے حفاظت یہ ایک سچے پکے مومن کی خواہش اور کوشش ہوتی ہے۔ اسی طرح چھٹی نصیحت جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی تھی وہ ہے اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کا ڈر۔ یہ بھی ایک تفصیلی موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھنے سے فرمائے۔ آخر دعوانا